امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب کہا ہے کہ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میں بات کر رہا تھا سیدنا عمر فاروق اعظم کی، غور سے سن میرے عمر کی شان کیا ہے، میرے عمر کا مرتبہ، میرے عمر کا کتنا بڑا مقام ہے۔ میرے ملت کے نوجوان ساتھیوں، اس چیز پر غور کرنا کہ سیدنا عمر فاروق اعظم کی زندگی کے بارے میں ارے میرے پیارے غور سے سنیے میرے ملت کے نوجوان ساتھیوں۔ ایک مرتبہ مدینے میں زلزلہ آ گیا، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے، جیسے ہی تشریف فرماتے اپنے تخت سے نیچے کھڑے، نیچے اترنے کے بعد اپنا جو قدم تھا زمین پر رکھا، زمین پر لرزہ طاری تھا، بھوکمپ آ گیا، زمین ہلنے لگی۔ میرے پیارے غور سے سنیے بلکہ غور سے سنیے، سیدنا عمر فاروق اعظم تخت سے نیچے اترنے کے بعد اپنا قدم زمین پر رکھا، رکھنے کے بعد کہا، اے زمین کیا میں تجھ پر انصاف نہیں کرتا؟ اے زمین یہ بتا کیا تجھ پر انصاف نہیں کیا جاتا ہے؟ اے زمین یہ بتا اگر یہ عمر تیرے اوپر کیا انصاف نہیں کرتا ہے؟ اگر یہ عمر اس زمین پر انصاف نہیں کرتا ہے تو ہلتی رہے، چلتی رہے۔ میرے پیارے غور سے سنیے میرے ملت کے نوجوان ساتھیوں، جیسے ہی سیدنا عمر فاروق اعظم نے اتنی بات کہی، قسم خدا کی مسلمانوں غور سے سن لو اس بات کو، وہ زمین وہیں پہ تھم جاتی ہے۔ زمین کا بلکہ زمین جو ہل رہی تھی، بھوکمپ آ گیا تھا، پوری زمین ہل رہی تھی، زمین پر لرزہ طاری تھا۔ میرے ملت کے نوجوان ساتھیوں غور سے سنیے میرے سیدنا عمر فاروق اعظم کی شان، ان کے قدم کی ہیبت کی یہ طاقت ہے کہ اپنا قدم زمین پر رکھتے ہیں ویسے ہی وہ زمین تھم جاتی ہے، وہیں پہ رک جاتی ہے۔ میرے پیارے غور سے سنیے اس بات کو، اپنے دلوں کے اندر اس بات کو، اپنے دلوں کے اندر اس بات کو بٹھا لیجیے۔ جیسے ہی میرے عمر نے اسے اپنے قدم کو زمین پر رکھا، وہ زمین تھم جاتی ہے، وہ زمین وہیں پہ رک جاتی ہے۔ میرے پیارے سنیے میرے ملت کے نوجوان ساتھیوں، آج تک پوری دنیا میں بھوکمپ آیا ہے، پوری دنیا میں زلزلہ آیا ہے، پوری دنیا کے اندر زمینیں ہلی ہے، مگر قسم خدا کی مسلمانوں مدینے کے اندر آج تک نہ بھوکمپ آیا ہے، نہ آج تک کوئی زلزلہ آیا ہے۔ یہ عمر فاروق اعظم کی قدم کی طاقت ہے۔ ارے میرے پیارے سنیے غور سے، اور عمر فاروق اعظم کا ایک واقعہ بہت ہی مشہور اور معروف ہے۔ ایک مرتبہ دریائے نیل پر جب سیدنا عمر فاروق اعظم نے قبضہ کر لیا، غور سے سنیے اس بات کو، جب سیدنا عمر فاروق اعظم نے دریائے نیل پر قبضہ کیا، قبضہ کرنے کے بعد چند دنوں کے بعد اس میں کا پانی خشک ہو گیا، پانی ختم ہو گیا۔ کچھ لوگ دوڑ کر سیدنا عمر فاروق اعظم کے پاس آئے اور عرض کیا، آقا دریائے نیل کا پانی ختم ہو گیا ہے، ہمارے لیے پینے کے لیے پانی نہیں ہے، ہمارے لیے وضو کے لیے پانی نہیں ہے، حضور دعا فرمائے، دریا نیل کا پانی خشک ہو چکا ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم نے پوچھا، پہلے یہ دریا نیل کا پانی کیا اسی طریقے سے خشک ہو جایا کرتا تھا؟ کیا اسی طریقے سے دریا نیل کا پانی ختم ہو جایا کرتا تھا؟ لوگوں نے بتایا ہاں اسی طریقے سے ہر سال دریا نیل کا پانی خشک ہو جایا کرتا تھا، دریا نیل کا پانی ختم ہو جایا کرتا تھا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم نے فرمایا، یہ بتاؤ پھر دریا نیل کا پانی کیسے آتا ہے؟ میرے ملت کے نوجوان ساتھی غور سے سنیے، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، پھر دریا نیل کے اندر پانی کیسے آتا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ جب دریا نیل کا پانی ختم ہو جاتا تھا، جب دریا نیل کا پانی ختم بالکل خشک ہو جایا کرتا تھا تو کسی ایک لڑکی کو بھیٹ کی جاتی تھی، تب دریا نیل کا پانی آ جاتا تھا۔ میرے پیارے ملت کے نوجوان ساتھیوں، لوگوں نے بتایا جب تک کہ کسی لڑکی کو اس دریا نیل میں بھیٹ نہیں دی جائے گی، جب تک کہ کسی لڑکی کو قربان نہیں کیا جائے گا، تب تک کہ دریا نیل کے اندر پانی نہ آئے گا۔ میرے عمر نے فرمایا، سن لو، خاموش ہو جاؤ، اب اس دور میں کسی کی حکومت نہیں ہے، اب اس دور میں عمر کی حکومت ہے۔ اب کسی لڑکی کو دریا نیل میں نہ ڈالا جائے گا، اب کسی لڑکی کو جو ہے قربانی نہ کی جائے گی، کسی لڑکی کو جو ہے دریا نیل میں نہ ڈالا جائے گا۔ میرے ملت کے نوجوان ساتھیوں، سیدنا عمر فاروق اعظم نے ایک قلم لینے کے بعد ایک کاغذ لیا، لینے کے بعد اس پر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ لکھنے کے بعد پھر لکھا یہ خط عمر بن خطاب کی طرف سے ہے۔ میرے ملت کے نوجوان ساتھی غور سے سنیے اس بات کو، آپ لوگ تھوڑا خاموش ہو جائیں۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے قلم لی،
کاغذ لیا، لینے کے بعد اس پر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ لکھنے کے بعد پھر لکھا یہ خط عمر بن خطاب کی طرف سے ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم نے اس خط کو دیا، دینے کے بعد کہا اس خط کو لے جاؤ اور دریائے نیل میں ڈال دینا۔ میرے پیارے غور سے سنیے اس بات کو، آپ کا ذہن تازہ کر کے سنیے میرے ملت کے نوجوان ساتھیوں۔ جو خط دیا گیا تھا عمر نے فرمایا اس خط کو لے جاؤ، اس خط کو لے جانے کے بعد دریائے نیل میں اس خط کو ڈال دینا۔ میرے ملت کے نوجوان ساتھیوں، لوگوں نے بتایا کہ یہ تو دریا نیل میں خط کیوں ڈالا جائے گا؟ سیدنا عمر فاروق اعظم نے جو خط دیا تھا اس پہ کچھ اور نہیں لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا، اور اتنا لکھا تھا یہ خط عمر بن خطاب کی طرف سے ہے۔ میرے پیارے غور سے سنیے، جیسے ہی وہ خط دریائے نیل کے اندر جاتا ہے جس میں لکھا تھا یہ خط عمر بن خطاب کی طرف سے ہے، اے دریائے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہے تو جاری ہو جا، اگر ورنہ تیری مرضی۔ قسم خدا کی مسلمانوں غور سے سن لو، جیسے ہی عمر بن خطاب کا یہ خط دریائے نیل کے اندر جاتا ہے، جیسے دریا پہلے جاری تھا ویسے ہی دریائے نیل کے اندر پانی آ جاتا ہے، پوری دریائے نیل بھر جاتی ہے۔ ارے میرے پیارے غور سے سنیے، لوگوں نے کہا یہ کیسا عمر ہے، اس کی کیا طاقت ہے؟ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ آج ایک دوسرے کو خط لکھتے ہیں، آج ایک دوسرے کو پیغام لکھتے ہیں، یہ کیسا عمر ہے جس نے دریاؤں کو خط لکھ دیا، جس نے دریاؤں کو جو ہے خط پہنچا دیا۔ ارے میرے پیارے ملت کے نوجوان ساتھیوں، عمر کی وہ شان ہے جن کی طاقت بلکہ ظاہری پر نہیں، ظاہری پر بھی باطن پر بھی چلتی ہے۔ ارے میرے پیارے سیدنا عمر فاروق اعظم کی زندگی کے بارے میں اگر سننا ہے تو میرے پیارے سیدنا عمر فاروق اعظم کے بارے میں سیرت سیدنا عمر فاروق اعظم پڑھو، آپ کو پتہ ہو جائے گی کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ ایک مرتبہ مدینے کے پاس پہاڑ تھا، 2 منٹ میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ مدینہ منورہ کے پاس ایک پہاڑ تھا جس میں آگ لگ گئی، جس کے شعلے بڑھتے ہوئے مدینے کی طرف چل کے آ رہے تھے، مدینے کی طرف اس کے آگ کے شعلے بڑھتے ہوئے آ رہے تھے۔ کچھ لوگ دوڑ کر آئے اور کہا حضور، بلکہ مدینہ شریف کے باہر جو پہاڑ ہے اس میں آگ لگی ہے، وہ آگ دہک کر مدینے کی طرف آ رہی ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں عرض کیا حضور دعا فرمائیے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم نے اپنی چادر کو اتارا، اتارنے کے بعد کہا جاؤ اس چادر کو لے جاؤ، لے جانے کے بعد اس آگ کو جو ہے اس آگ کو اس چادر سے سمیٹ دینا۔ جو لے جانے والے تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو چادر مخمل کی ہے، اس کو وہ سخت آگ ہے جلا کر خاک کر دے گی، وہ آگ اس چادر کو جلا دے گی۔ سیدنا عمر فاروق اعظم نے فرمایا جاؤ اس چادر کو لے جاؤ، لے جانے کے بعد تم اس آگ کو سمیٹ دینا، اس آگ کو سمیٹ دینا۔ ارے میرے پیارے غور سے سنیے، مخمل کی چادر تھی، اس چادر کو لے جاتے ہیں، لے جانے کے بعد جیسے ہی اس چادر کو آگ کے قریب لے جاتے ہیں، قسم خدا کی مسلمانوں تاریخ گواہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ جیسے ہی اس چادر کو اس آگ کے پاس لے جایا گیا، جیسے ہی وہ آگ کے پاس وہ چادر گئی، قسم خدا کی مسلمانوں جیسے کوئی انسان ایک انسان کو لاٹھی یا ڈنڈا لے کر پیچھے سے مارنے کے لیے دوڑ رہا ہو، ویسے ہی وہ آگ بھاگتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میرے پیارے یہ دیکھو سیدنا عمر فاروق اعظم کی چادر کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ میرے پیارے ملت کے نوجوان ساتھیوں، جہاں بھی رہو خوش رہو، آباد رہو، اور نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرو، کیونکہ نماز ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، کسی بھی حال میں کسی پر بھی نماز معاف نہیں۔ میرے پیارے ملت کے نوجوان ساتھیوں، بالخصوص نماز کی پابندی کرے، کیونکہ نماز جو ہے میرے آقا حبیب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر تم نے نماز کو قائم رکھا تو تم نے اسلام کو، دین کو قائم رکھا۔ اگر تم نے نماز کو ڈھا دیا، نماز کو چھوڑ دیا، تو اسلام کو پیچھے پھینک دیا، کیونکہ نماز میرے آقا حبیب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کوئی ایسا امتی، کوئی ایسا مسلمان یہ نہیں سوچے گا کہ میں اپنے آقا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچا سکوں۔ میرے پیارے بالخصوص نماز کی پابندی کرے۔ بیان کرنے میں جو غلطیاں لگ جشے خطا ہو
اللہ رب العزت وحدہ لا شریک پاک پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب کو علم کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کہ ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، 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 رحمت کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں، رحمت کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، رحمت کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں، اور چچی ہے مرتضیٰ کی